ہمیں اس وقت یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مسلمان بچے کے آگے آئنسٹائن کا درجہ زیادہ ہے یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ لڑائی ہونی چاہیے ہماری. ہمارا اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ ہمارا سیروٹونن ٹریگر کروا رہا ہے, ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں یا ہم نبی کا پیچھا کر رہے ہیں. Compared to the bigger problem, this is not important right now. ہر تیسرا بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے پاکستان کا. نہیں میرے بھائی, وہ اس وجہ سے ایتھیسٹ نہیں ہو رہے ہیں, باقی بھی ایتھیسٹ ہی ہیں, سمجھ لو. وہ اس وجہ سے کہ آپ کا دین جو بابوں نے آپ کو دیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو پیش کیا جائے. یہ جو کچھ ہوا سیال کوٹ میں, اس کے بعد کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کا سوچے گا بھی؟ ایک سٹیکر پھاڑنے کے اوپر آپ بندہ مار دیں, اور مارنے والے وہ ہیں جن کی مسجد کے باہر آپ یا اللہ مدد کا سٹیکر لگائیں بریلویوں کے, میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں وہ پھاڑتے. آپ اہل حدیثوں کی مسجد کے باہر لبیک یا رسول اللہ کا سٹیکر لگائیں, نہ پھٹے تو مجھے آپ آ کے پکڑ لیجئے گا. ہمیں اس طرح کی جو باتیں لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں, تو ایتھیسٹ تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا, یہ آپ ہمیں پرابلم بتا رہے ہیں, ہم نے تو بہت پہلے پیش گوئی کی تھی کہ آپ کے بابوں کا جو دین آپ کو بتایا گیا ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم یا ایتھیسٹ کے سامنے اسے ڈیفینڈ کیا جا سکے. ہماری آنے والی نسلیں ان قریب یا ایتھیسٹ ہو جائیں گی یا علمی کتابی ہوں گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, ہر تیسرا بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے پاکستان کا. ہر تیسرا بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے پاکستان کا. اس سے زیادہ لوگ علمی کتابی ہو رہے ہیں مسلم. یعنی علمی کتابی آپ کو فرقہ نہ بنا لیجیے گا, یعنی وہ فرقوں سے رہے. یہ دنیا دار لوگ یہ پہلے بھی اسی طرح تھے. آپ کا جب واسطہ پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پہلے یہ کون سے نمازیں پڑھتے تھے. یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھے, اللہ کے ہاتھوں نہیں تھے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز کو قائم رکھنا, مشرکوں میں سے نہ ہونا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے. آپ نے مسلمان سمجھا ہوا تھا نا کہ مسلمان کی اولاد ہے, اس نہ کرنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے. تو وہ پہلے بھی کوئی کنویشن والے مسلمان تو نہیں تھے. آپ ہوش کی عمر میں آئے اور انہوں نے اسلام کا جو بگڑا ہوا حلیہ دیکھا ہے, اس کے بعد کسی ذی شعور شخص کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت اس حوالے سے دے کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرے, لیکن یہ بہت دور کی بات ہے. دیکھیں, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اب کب تک لوگوں کو یہ کہانی کرائیں گے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے لیکن مسلمان سب سے برے ہیں, ہمارا دین بہت اچھا ہے. وہ کہیں گے یار اس دین کو چاٹنا ہے جس کی آؤٹ پٹ آپ جیسے یہ گلے سلے پھل ہیں. کافروں کو دعوت دینی ہے, کافروں دعوت دے کے انہوں نے امن بھی برباد کرنا جے, سکون نال رہ رہے جے, انہوں تو دنیا سکون نال رہن دیو. آپ ان کو یہ کہیں گے جی ہاں جی اسلام قبول کرو تو پھر تواڈے تے ٹوکے چلاواں گے سی, وہ کہنے گے بھائی اتھے ہی رہن دو, سانو عدل و انصاف ہے وہاں پر, امن ہے وہاں پر, انسانی جان کی قدر ہے, جانوروں کی قدر ہے, یہاں انسانوں کی بھی قدر نہیں ہے. تو آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو کوئی یقین کریں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا. یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے نا, یہ پاکستان ایک سیکولر ملک ڈکلیئر ہو جائے نا تو اس سے بہتر ہوگا جو اس وقت کا مسلمان اس وقت یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. کم از کم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تو اجازت ہوگی نا. ہمارے لیے اس وقت زیادہ مواقع ہوں گے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں سے جتنے مولوی بیچارے جان بچا کے بھاگتے ہیں, کن ملکوں میں جاتے ہیں جو سیکولر ملک ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سیکولرزم کو سپورٹ کر رہا ہوں, یعنی اس سے بہتر ہوگا. یہ پرورٹڈ مذہبی نیچر, یہ مذہبی سکھ, وہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے مذہبی سکھ. خیر یہ کسی مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے, یعنی یہ مذہبی دہشت گرد, ان سے تو بہتر ہے نا, سکون کی زندگی گزاریں گے. آپ کو رفع الیدین کرتے ہوئے مسجد میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ باہر جو چوڑا صفائی کر رہے ہیں نا تو وہ آ کے ٹوکا مار جائے گا آپ کو, کیونکہ وہ عیسائی ہے اور آپ مسلمان ہیں. آپ کو ہندو سے ڈر نہیں لگتا, آپ کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کے اوپر ٹوکا چلائے گا. ویسے تو کہتے ہیں ہم حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے, جان بھی قربان ہے تیری. وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اپنی نہیں کہہ رہا ہوتا, کہتا تیری جان بھی قربان, اپنی نہیں جان اس نے قربان کرنی, تیری جان لیں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کس کی؟ تم لوگوں کی.
جو نعرے لگا رہے ہیں ان کی نہیں، وہ تو مارنے والے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ٹوکے جو نوجوانوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور جس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ان سے پوچھو کہ اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہاں پہ لکھو گے؟ اور یہ ٹوکا بھی اگر میدان جنگ میں کسی کافر پر چلتا، عام حالت میں نہیں، میدان جنگ میں، تو ہمیں یہ ٹوکے دیکھ کے صبر بھی آ جاتا. یہ تو ٹوکے مسلمانوں پہ چل رہے ہیں، کافروں تک تو پہنچنا نہیں ہے. فرانس میں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی. او آؤ نا، واپس آؤ نا، واپس آؤ. کھا رہے ہو نا دا پوسٹاں اتنے لا رہے ہو، نمک حرامی کر رہے ہو نا نال. بڑھو واپس آؤ. ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو یہ بات کر سکتے ہیں نا، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے نا، وہاں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہیں. دھوکے دیے ہوئے ہیں لوگوں کو. انہی کو کہنا کہ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں پڑھنی ہے، اب کون ہے لبیک یا رسول اللہ؟ ہاں کہو. پانچوں وقت جماعت سے نماز پڑھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ. داڑھی رکھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ. عورت نے حجاب کرنا ہے، لبیک یا رسول اللہ. کوئی نہیں، ختم.